پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو, پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ غرب غریب لوگ ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ, پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکوٰۃ دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے. تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ, تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا بہترین, یہ جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے, اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا, جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے, پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے. اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ ان کو تو کیا, ان کے تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو وہ لوگ یہ باتیں کرتے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے, اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ, تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے, شادیاں کرو, بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو, رزق کمانے کی کوشش بھی کرو. ہمیں تو بغیر کوشش کا ہی مل رہا ہے, کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں, انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں. پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کیا تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا. تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے. اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں. اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں. تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا, ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں. میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے, نہیں کمانے میں گزری ہے. لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں, اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری, بیوقوفی کی ہے میں نے, لیکن کی ہے. یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا, 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, میرا شہد کا بزنس تھا, گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا. یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی 1 کلو آپ بیری کا شہد, یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے. میں کہتا تھا اوپر کون جائے یار, سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا, لے کر آنا پڑے گا. تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں, کائنڈلی آپ کب آ جائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا, دوپہر کھانا میں نے کھا لیا, رات کا کھانا پڑا ہوا ہے, مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے. مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے. تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے, بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2-2 مہینے, تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے. جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو. تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے, ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے. ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے, ایک جامعہ تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے, میں جامعہ میں ٹیچر ہوں. تو گھر کا رینٹ, وہ 2 بیویاں تھیں میری اس وقت, تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے, گیس بجلی کا بل, اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے, تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے, انہوں نے گھر دیا ہوا ہے. اور مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ, میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی. تو گھر میں آٹا, دال, گوشت, انڈا جو ضرورت ہوتی ہے, ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا, ہفتے میں 1 آدھ دفعہ گوشت بن جاتا ہے, بہت ہو ہفتے میں. کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو, کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے. غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے, اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے, پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی. تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا. تو
हफ्ते में एक दिन हमारे गोश्त बनता था और एक दिन कढ़ी बनती थी, ओहो दाल चावल एक दिन, वो हमारा इस सेटअप चल रहा था। सुबह मुझे पराठे, मैं नहीं छोड़ सकता तो अंडे पराठे मुझे हो जाते थे। तो मैं सोचता था यार मेरा तो गुजारा हो रहा है, बच्चों की स्कूल की हमने टेंशन ली नहीं, हमने कहा पैसे होंगे तो स्कूल पढ़ा देंगे, नहीं तो भाई होम स्कूलिंग, घर में रहो बस पढ़ो, जितना अम्मा को आता है वो पढ़ा देगी, जितना हमें आता है हम पढ़ा देंगे। तो अब इसके बाद मुझे जो मैं दिल की, मेरे जो दोस्त अहबाब है ना, उनसे आप ये पूछ सकते हैं, आप समझे मुझे शो मार रहे हैं, शो नहीं मार रहा, मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ, ये बुराई इसलिए कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। आप ऐसा ना करें कि हमारे अपना मिजाज हमेशा से ऐसे ही रहा है। तो अब ये कि यार क्योंकि अब पड़ ही नहीं रही सर पे ना, कोई जरूरत ही नहीं आ रही, जब पड़ती है तो फिर आदमी कमाने की सोचता है, पड़ ही नहीं रही सर के ऊपर। मेरी जरूरत थी पराठा। मुझे याद है जब मैंने दूसरी शादी का इरादा किया, अच्छा पराठा भी घर का नहीं, मुझे होटल ही का पराठा चाहिए, घर का नहीं, घर में वो मजा नहीं आता पराठे में, जितना भी अच्छा बना वो। कभी मेरे साथ बैठ के पराठा खाओ तो तुम्हें पता है। एक दिन लाहौर से एक बंदे आए, उन्होंने कहा ये पराठे बयान में बहुत करते हो, मैं उसको ले गया होटल में, मैंने नाश्ता करा, कह रहा यार वाकई ऐसा पराठा आज तक मैंने नहीं खाया। तो वो बड़े पेट के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा, वो सफेद आटे के पराठे होते हैं, मजा बहुत है यार। ठीक है। तो अब क्या था कि मैंने कहा मेरी बुनियादी जरूरत, बुनियादी भी नहीं है, अय्याशी है पराठा, बुनियादी जरूरत तो नाश्ता है ही नहीं, 2 टाइम की रोटी है, नाश्ता तो आपकी ग्रेवी है। तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास तो घर बनाने के पैसे नहीं है, अल्लाह ने 2 घर मुझे फ्री फोकट के दिए हुए हैं, एक का किराया वो इदारा दे रहा है जहां मैं टीचर हूं, और एक मुझे मस्जिद में इमामत की वजह से इमाम होने की हैसियत से मिला हुआ है। अबे मैं तो करोड़ अरबपति आदमी हूं, लोगों के पास एक एक घर नहीं है, मेरे पास 2 घर। अल्लाह की कसम दिल में ये कैफियत, ये ऊपर से नहीं कह रहा। और लोग रोते हुए आ रहे होते थे मैं जाती घर नहीं बना सका और मेरे पास ये नहीं है। मैं कहता इसको देखो पागल आदमी। मुझे उस पर तरस इस पे नहीं आता था जाती घर नहीं है, मुझे इस पे आता था ये बीवी बेचारे की एक ही है, मैं अय्याशी कर रहा हूं, मेरी बीवियां कितनी हैं, 2 हैं। तो रेंट के घर थे हमारे, रिश्ते भी हम बेचते थे, तो कि भाई तीसरी शादी के लिए जब पैगाम भेजा कहाँ रखोगे भाई, वो दूसरी को आमादा कर लिया कि तीसरी को अपने साथ रख ले। उन्होंने कहा भाई आजकल कोई नहीं रहता, इस बेस पे मेरी बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई। फिर एक दफ़ा हो भी गई थी, एक दफ़ा हुई थी तो तभी हुई ना, फिर 3 वो उसी अय्याम में हुई है, उन्हीं गुर्बत के अय्याम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे कहीं इतना सी भी फीलिंग नहीं हुई है कि मैं गरीब हूँ। अल्लाह की कसम मेरी ये कैफियत थी, मेरे से बड़ा सेठ शायद दुनिया में कोई भी नहीं। वजह उसकी ये थी, मैं सोचता था कि एक होती है ज़रूरत, अल्लाह मेरी सिर्फ ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा बल्कि मुझे ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा दे रहा है। ये जो पराठे मैं सुबह अंडे के साथ फोड़ रहा हूँ ये मेरी ज़रूरत, बोलो। तो मैं तो 3 टाइम का खाना खा रहा हूँ यार, गोश्त हफ्ते में 1 दिन खा रहे हैं तो क्या हुआ, दाल चावल और भिंडी का जो मज़ा है, खुदा की कसम भूख लग रही हो, भिंडी ऐसे फोड़ता है आदमी, मैं तो मज़े ले लेके खाना खाता हूँ। भूख लग रही हो, अभी मुझे लग रही है भूख, बाकी मुझे सख्त भूख लग, मैंने दोपहर खाना नहीं खाया इसलिए भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। तो अब मैंने सब घरों में फोन घुमाया क्या पका हुआ है, ये सहूलत है, तुम गरीब हो। अब मेरा तुम्हें गालियां देने का दिल चाह रहा है। हमने फोकस किया शादियों को जो नेचुरल है, तुम फोकस करते हो बहरिया टाउन को, गाड़ियों को, ये नेचुरल थोड़ी है यार। जो नेचुरल लज्जतें हैं वो तो बीवी और बच्चों में है, समझते हो कि नहीं समझते? बीवियां होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वहां से मोहब्बतें मिलती हैं। गाड़ी भी तो थोड़े दिन में थी भर जाता है, फिर आदमी कहते हैं इससे ऊंची की गाड़ी, फिर उसके बाद फिर बड़े बड़े लोग गाड़ियां बेच देते हैं, उबर में जा रहे होते हैं। वो ये खिलौने हैं थोड़े दिन के दिल बहलाने के, इनसे दिल भर जाता है। ना बीवियों से दिल भरता है ना बच्चों से दिल भरता है, ये तो नेचुरल है ना। पराठे से दिल भरता है, कभी रोटी से दिल भरा किसी का? 1 दिन खाई 2 दिन खाई, अब मैं नहीं रोटी खा रहा, अब फिर भूख लगेगी फिर रोटी खाने का दिल, ये नेचुरल है। तो हम शुरू से कोशिश करते हैं नेचर पे रहें भाई, नेचर पे रहें। तो ये तो बचकाना बातें हैं, गाड़ी बंगला बहरिया टाउन, पैसा बहुत दे दिया तो बना लो, नहीं है तो ये कोई थोड़ी फजूल चीज़ें यार। दीवारों ईंटों से, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा अरबों रुपए लगा के उन्होंने शीश महल बनाया, इतना बेहतरीन घर, खुदा की कसम रहना नसीब नहीं हुआ। जिस दिन घर तैयार हुआ हार्ट अटैक हुआ, मर गए। काश वो अरबों रुपए लगा के अपनी सेहत का ख्याल कर लेते या कुछ और कर लेते। तो वो बच्चे भी फिर वो फ्री फोकट के पैसा ना बेच बाच के खा रहे होते हैं, अय्याशियों में उड़ा रहे होते हैं।
تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا ہوا تھا. تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا؟ انہوں نے کہا شلجم گوشت. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج. شلجم گوشت شوربے والا تازہ, ایسا مزہ آتا ہے یار. بڑے گوشت میں نا شلجم ڈال دو, سبزی ڈال کے پکاؤ, بڑا مزہ. تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمتیں اللہ, بھوک لگ رہی ہو, اچار ہو, دال چاول ہو, کڑی پتے والی, آپ کو لگ نہیں رہی نا, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا. ابھی سموسے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ چائے کے ساتھ. جس کو بھوک لگ رہی ہو نا اس کو یہ میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا. مجھے چونکہ لگ رہی ہے, باتوں میں مزہ آتا ہے. یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہیں, بس وہ عیاشیوں میں ہے بھائی. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا, نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ. اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں, ایک آدھ بچہ ان کا, وہی بچہ خراب نکلا, وہی ٹینشن دے رہا ہے, زندگی عذاب بن گئی ان کی. شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لیے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچے, اتنا وزن بڑھ گیا ان کا, کھا ہی نہیں سکتے. پراٹھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ. تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے, بیوی بچے ہیں, اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, بے شک وہ کرائے ہی کی کیوں نہ ہو. تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ, میرے پاس کتنی ہے, حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں. مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا, کیا خیال ہے. تو اور ایک کا کرایہ جامع رشید دے رہا تھا, وہ بھی کرایہ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا لے لو, اور وہ بھی ایک مخصوص کرایہ تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے. 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر, دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے. انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی, یہ گھر ہے ٹوٹل؟ میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 کمرے, میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اس وقت میرے 16 بچے تھوڑی تھے, 2 بچے تھے, تو 2 کمرے بہت ہیں, اس کے بہت ہیں 2 کمرے, رہ لیتے ہیں. ایک واش روم ہے, ایک کچن ہے, تھوڑے بہت. بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی, دھوپ نہیں ہے اس میں, ہوا بھی تھی, دھوپ نہیں ہے. تو وہ ایک ٹینشن تھی. تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری عیاشیاں دی ہوئی ہیں, تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے. دھوپ کا انتظام نہیں ہے, کیونکہ سن لائٹ میرے لیے, میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا. تو پھر وہ یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. خیر, تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا نا, تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوٹل کے جو خاص قسم کا پراٹھا. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلاننگ کی, یار میں اب دوسری شادی کر رہا ہوں, میرا خرچہ بڑھے گا, مجھے یہ ہوٹل کا پراٹھا چھوڑنا پڑے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا. لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اب, اور حقیقت ہے ہم کہاں سے غریب ہیں بھائی. تو میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے. تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے, یہ عیاشی جو ہے نا, عیاشی پٹھان ہوٹل کے جا کے پراٹھے پھوڑ, یہ عیاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت پہ. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے, کیا آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا. میں بیٹھا ہوا ہوں, جی شہد چاہیے, ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے, کیوں, میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے, غریبی ہے. اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ, پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا, چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے, اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا. لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ, تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا, پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن, میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا. مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے. لیکن کیا ہوا, 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو, نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں, نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ اس کی, اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں, میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا, کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا, اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ, اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار کا. ہلا ہی نہیں جا رہا, کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے, تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا, 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو,
डॉक्यूमेंटेशन मैं कर दूंगा, पैसे किसको दे दिया करो। तो मैंने पैसे लेना शुरू कर दिया, उनको देना शुरू, उसकी तो मेहनत हो रही थी ना बेचारे की, निकाह भरना भी है उसने। एक दिन क्या हुआ, जो यूनियन काउंसिल में होते हैं ना, जो निकाह रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देते हैं, वो खुद मेरे पास चल के आ गया। उसने कहा मुफ्ती साहब आपके नाम से, आपके साइन से इतने निकाह हो रहे हैं, तो आप खुद निकाह रजिस्ट्रार क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा यार मुझे ये वहाँ चल के जाते हुए बहुत टेंशन हो रही है कि क्योंकि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो ना, मुझसे वो काम होता नहीं है, तो अब मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा आप इधर उनको इतने पैसे दे रहे हो, खुद रख लो, वो कुछ अपना रख लो, कुछ अपने असिस्टेंट को दे दो कुछ। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वो खुद घर पे आके सारा काम किया, सर्टिफिकेट पकड़ा के चला गया निकाह रजिस्ट्रार का। मैंने कहा स्टैंप तेरा बाप लगाएगा इस पे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। उसने ठप्पे लगे हुए ना पहले से, आप पर एतमाद है, आप मिस यूज नहीं करोगे। फिर मैंने एक असिस्टेंट रखा, मैंने कहा निकाह कि सारी डॉक्यूमेंटेशन तेरे जिम्मे है, तो मैं फीस ले रहा हूं उनको देने के लिए, फिर जाहिर है मुझे भी बचती है। तो अब इतना भी इस्तिगना ठीक नहीं है ना, इतना भी शो मारना ठीक नहीं है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर जो रिस्क आ रहा है तो आने दो। फिर हमने उसकी एक फीस रख दी, हमने कहा ठीक है भाई इतना तेरा, इतना टाइम तो लग रहा है ना। तो यहां जाके फिर ये वो इतने निकाह आने शुरू हो गए कि अंडे पराठों से हम थोड़ा आगे, हमने कहा फ्री फोकड़ का आ रहा है भाई। अच्छा खैर, फिर भी इतनी फीस नहीं है जितनी लोग ले रहे हैं। मैं अपने नाम की फीस लेना चाहूं ना, जो अल्लाह ने टूटी फूटी हम जैसे नालायकों को शोहरत दे दी, तो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद काजी की फीस 1.5 लाख 2 लाख होती है। हमारी फीस इस साल 10,000 हुई है, समझ रहे हो। और उसमें भी लोगों को कहा हुआ है कि कोई भी एक दफा कह दे कि मेरे पास नहीं है, तो दोबारा उससे पूछने की जरूरत